اسلام آباد میں آج امریکہ اور ایران کے امن مذاکرات ہو رہے ہیں۔ ایرانی اور امریکی وفود مذاکرات میں شرکت کریں گے۔ اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں۔ رحمان اظہر صاحب سینئر اینکر پرسن ہمارے ساتھ موجود ہیں اور انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں۔ رحمان اظہر صاحب، دنیا نے ہمیشہ پاکستان کو ایک خاص اینگل سے دیکھا ہے، خاص سیکورٹی لینس سے دیکھا ہے، لیکن آج جو پاکستان کا گلوبل پیس کیپر کا جو پاکستان اس طور پر سامنے آیا ہے، یہ جو اعزاز ہے، کتنا بڑا مومنٹ آپ دیکھ رہے ہیں اور کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ میرا خیال ہے آپ نے بالکل درست کہا کہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ موقع ہے پاکستان کے لیے، اور یہ جو مناظر ہم نے پہلے ایرانین وفد کے جو ہے وہ یہاں پر آنے کے اور پھر اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے وہ امریکی وفد کے یہاں آنے پر جو ہے وہ ہم نے دیکھے، یہ بڑے ہی غیر معمولی مناظر ہیں۔ اور امریکی صدر نائب صدر جو ہے وہ جے ڈی وینس کا یہاں پر آنا اپنی ٹیم کے ساتھ، جس میں جیرڈ کشنر، اسٹیو وٹکاف شامل ہیں، دوسری طرف جو ایرانی وفد ہے محمد باقر کالباف اس کی سربراہی کر رہے ہیں، تو یہ وفود یہاں پر آنا اس بات کی غمازی بھی ہے کہ پاکستان جو کوشش کر رہا تھا وہ کامیاب ہو گئی ہے، اور پاکستان کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ یہ دونوں ایک ہی وقت میں اسلام آباد میں موجود ہیں، جہاں پر پاکستان ان کے درمیان مذاکرات کی میزبانی کر رہا ہے۔ تو یہ ایک چیلنج تھا پاکستان کے لیے، انبلیویبل بھی لگتا ہے، ناقابل یقین بھی لگتا ہے کہ پوری دنیا کے تمام ممالک میں جہاں پر یہ بات ہو رہی تھی کہ شاید کوئی بھی ایسی پوزیشن میں نہیں ہے کہ جہاں پر ایران اور امریکہ کے درمیان جو 40 روز 41 روز تک جو ہے وہ جنگ رہی، اس جنگ میں جو ہے وہ کوئی کمی لا سکتا ہے یا اس جنگ میں کوئی سیز فائر کروا سکتا ہے۔ تو میرا خیال ہے پاکستان نے ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی اور سیاسی کامیابی جو ہے وہ اچیو کی ہے، اور اب امید کی جانی چاہیے کہ اس سے آگے بھی جب معاملات بڑھیں، آج یہ دونوں جب ان دونوں کی آپس میں بات چیت جو ہے وہ شروع ہوگی تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کا کوئی حل بھی نکلے، اور یہ جو ایک عارضی سیز فائر ہے یہ ایک مستقل جنگ بندی میں تبدیل ہو جائے، اور اس کے بہت حد تک قوی امکانات جو ہے وہ موجود بھی ہیں۔ قوی امکانات موجود ہیں۔ رحمان صاحب، بڑا پراؤڈ مومنٹ ہے، آج تاریخی دن ہے، پاکستان سفارتکاری کا مرکز بنا ہے اور پاکستان کے اس قدم سے پوری دنیا کو امن کی امید ہے۔ پاکستان نے ثالثی کی، اب میڈیٹر کو کیا رول ادا کرنا چاہیے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، جو پاکستان کا کردار ہے وہ بڑا واضح ہے۔ پاکستان اس میں پارٹی نہیں ہے، اور پاکستان جو ہے وہ میزبان ہے ان مذاکرات کا۔ تو پاکستان کے جو کردار کی نوعیت ہے وہ میرا خیال ہے ہمیں بھی کلیئر ہونی چاہیے۔ پہلے جو ہے وہ بات ہو رہی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ محض ایک میسنجر ہے، اور صرف جو پیغامات کا تبادلہ ہے وہ پاکستان کے ذریعے ہو رہا ہے، لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے یہ ثابت کر کے دکھایا، جو خلیج کے ممالک پر حملے ہوئے اس کے بعد جس طرح سے پاکستان نے ان ممالک کو رسپونڈ کرنے سے روکا، پاکستان نے ان ممالک کو رسپونڈ کرنے سے بھی روکا ہے اور ایک کردار بھی ادا کیا ہے۔ رحمان اظہر صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے گا، سینئر اینالسٹ ڈاکٹر ناہید گورایا بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے آپ کا۔ کیا سمجھتی ہیں آج جو اسلام آباد میں جو مناظر نظر آ رہے ہیں اسلام آباد ٹاکس کے حوالے سے، کتنا ہوپ فل اور پازیٹیو سمجھتی ہیں ماحول کو؟ جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں بات کرنا چاہوں گی جہاں پہ آپ نے کہا نتائج ہے، تو یقیناً ہم امید ہیں، مگر ڈیفینیٹلی کوئی حتمی ضمانت ابھی اسٹیج پہ کرنا میں سمجھتی ہوں کہ قبل از وقت ہوگا، کیونکہ باہر ہمیں یہ حقیقت کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ جہاں پہ ہم وسیع تر عالمی اور علاقائی حالات دیکھتے ہیں، وہاں پہ یقیناً ایسے عوامل موجود ہیں جن کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہاں پہ اس اسٹیج پہ ایک ریئلائزیشن جو ہے، اسیسمنٹ اور کیلکولیشن دونوں سائڈ پہ، وہ بہت اہم ہوگی، کیونکہ ڈیفینیٹلی اسی چیز کی وجہ سے آج دونوں ممالک جو ہیں اسلام آباد میں اکٹھے ہوئے ہیں، اور فریقین کو میں سمجھتی ہوں اپنی انتہا کی جو پوزیشن ہے اس سے تھوڑا لچک دکھانی ہوگی۔ بہرحال کیونکہ یہ ڈپینڈ تو فریقین پہ ہی ہے کہ وہ کتنی سپیس دیتے ہیں ایک دوسرے کو، جہاں پہ سہونی ریاست کا کردار ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔